ہسٹری سے ریلیٹڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جابر ابن حیان بہت بڑے بڑے سائنسدان ہمارے ملتے ہیں مسلم ہسٹری کے اندر، اور ان کی انسپریشن جو ہوتی تھی وہ امام جعفر صادق ہوتے تھے، اور وقت کے جو بھی علماء دین ہوتے تھے وہ ہوتے تھے. پر آج کے دور میں سر اگر علماء دین کی بات کی جائے تو وہ اس پہ صرف وربلی زور تو دیتے ہیں کہ سائنٹیفک ریسرچ ہونی چاہیے. میں سر آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. پر سر وہ ڈفرینشیٹ رکھتے ہیں ایک مدرسے جانے والے اسٹوڈنٹ کے اندر اور ایک اسکول جانے والے اسٹوڈنٹ کے اندر. تو سر اس پہ آپ کے کیا ویو ہیں؟ یہ ڈفرینشیٹ تو اسکول جانے والے اسٹوڈنٹ بھی مدرسوں والوں کے بارے میں رکھتے ہیں، دونوں طرف ہے زیادتی ہے. تو یہ حکومتی لیول کے دیکھنے کے کام ہے، یہ حکومتوں کے کام. مدرسے جانے والوں کا کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، اور اسکول جانے والوں کو کہتے ہیں یہ دنیا کی تیاری کر رہے ہیں. یہ تو ورژن آپ مدرسے والوں کا پیش کر رہے ہیں نا. اسکول والوں سے پوچھیں نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جہنم کی تیاری کر رہے ہیں. تو وہی بات ہے، دونوں ایک کو نہیں کہہ رہے ہیں. میرا یہ اسٹانس ہے کہ دونوں ہی غلط کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں پیرلل میں لے کے چلنی چاہیے. سائنس کا علم کوئی دنیا کا علم تو نہیں ہے. سائنس اللہ تعالیٰ تک آپ کو پہنچاتی ہے، بلکہ خدا کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر جو اس کائنات میں آپ آبزرو کرتے ہیں، خدا کی اگر ہینڈ رائٹنگ آپ نے دیکھنی ہے تو وہ سائنس ہے. اس کے ذریعے یہ قرآن اگر اللہ کا قول ہے تو یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. تو سائنس کی تعلیم کے ذریعے سارے معاملات ہونے ہیں. باقی آپ جو پہلے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں ہمارے پیٹ میں روٹی تھی میرے بھائی. جب پیٹ میں روٹی ہو پھر ایجادات بھی ہوتی ہیں، سارے معاملات سیٹل ہوتے ہیں. آج اگر یورپ اور امریکہ اتنی ترقی کر رہا ہے تو ان کی بیسک نیڈز پوری ہوئی ہیں. ہمارے لوگوں کی بیسک نیڈز ہی پوری نہیں ہیں. تو ہم لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس طرح کے ٹیلنٹڈ لوگ کی یہاں پہ پیدا ہوں. ہاں، کوئی نیچرل کوئی ٹیلنٹ پیدا ہو اور وہ پرفارم کر جائے، وہ اس کی انڈیویجول کی ہے. اس سسٹم کی آؤٹ پٹ کبھی بھی کوئی بڑا آدمی نہیں ہوگا. یہ سیدھی سی بات ہے. سر لاسٹ سوال ہے یہ، سر جو یوتھ میں زیادہ تر ایشو آتا ہے، سوسائڈ ریٹ آپ کے سامنے ہے سر، بڑھتا جا رہا ہے. انزائٹی، ڈپریشن، اس پہ آپ بات کر چکے ہیں سر پہلے. پر سر میں چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات ہو، کیونکہ وہ جو کلپس ہیں وہ کافی کم ٹائم کے ہیں. پر یہ ایشو جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے آج کل کی یوتھ کا. سر ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، جسٹس ریٹ آپ کے سامنے ہے، جسٹس ٹریکنگ ہماری 130 نمبر پہ آ رہا ہے پاکستان. کوئی امید نظر نہیں آ رہی ایک نارمل جو انڈیویجول ہے. آپ کی سر یہ والی بات کو بھی اگر میں سیکنڈ کر دیتا ہوں کہ باہر جانا چاہیے، تو باہر جانے کے بھی وسائل ان نوجوانوں کے پاس اگر گراؤنڈ ریئلٹی بھی دیکھا جائے تو نہیں ہے. ابھی بھی دیکھیں سر، سمندر میں ڈوب کے مر گئے. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں سر آپ کو ایز اے انسپریشن بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں. آپ سر روڈ میپ دیں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا یہ بتا رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، یا کوئی ایک ایسا فلسفی یا کوئی ایسا ویژن جو کہ نوجوانوں کو ٹو دا پوائنٹ ہٹ کرے کہ جی اگر آپ یہ اور یہ رستے اختیار کرتے ہیں تو دنیاوی اور آخرت میں آپ کو سکون مل جائے گا. دیکھیں ہر انسان کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہے، ایک روڈ میپ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو میں باہر جانے کی بات کرتا ہوں نا، انہی لوگوں کے لیے کرتا ہوں کہ جن کے پاس ریسورسز ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہاں، وہ تو پھر وہ بعد میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے نا. پہلے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہیں وہ یہاں پہ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے تو سمجھانے کی ضرورت ہے نا. ان کے جانے سے ہی ریمیٹنس یہاں پہ آئیں گے نا. تو پیپر میں بھی کبھی آپ اگر مشکل سوال پہلے حل کر دیں نا تو پھر بعض اوقات بندہ پیپر میں فیل بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹائم ہی گزر جاتا ہے. اس لیے پیپر کو سالو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کو سب سے بہترین آتا ہے وہ آپ پہلے سالو کریں. تو میں اسٹیپ وائز لے کے چل رہا ہوں کہ وہ نوجوان جن کے پاس ڈگری ہے، باہر جا سکتے ہیں، ریسورسز اویلیبل ہیں، وہ چاہے اس سے آگے آ جائے. یہ جن لوگوں کی آپ نے بات کی کشتی میں ڈوب گئے، آپ ذرا ان لوگوں کے وہ پیسے دیکھیں جتنے یہ پیسے دے کے گئے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ غریب لوگ تھے، وہ سب کچھ جدادیں بیچ کے کوئی 22 لاکھ، کوئی 24 لاکھ، کوئی 40 لاکھ دے کے گیا ہوا ہے. تو یہ تھوڑی رقم نہیں ہے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں تو ان کے ماں باپ اگر ان کو دودھ یا دہی لینے کے لیے بھی بھیجے نا تو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہڈ آرامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور وہ امپریس ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ بھی اس طرح ہی تھا اور وہ باہر چلا گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، میں بھی ایسے کر لوں گا. ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا. یہ لوگ اگر یہاں پہ بھی محنت کرتے ہیں نا اس رقم کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ یہ کما لیتے ہیں. یہ ہارڈ آرامی والی چیز جو ہے نا یہ بھی موجود ہے. باہر جا کے بھی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ڈگریاں بھی نہیں ہوتی ہیں، وہاں جا کے یہ لوگ اسی لیول کے کام کرتے ہیں جو اپنے گھر کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اگر یہاں پہ بھی کسی کے پاس کوئی حالات و واقعات فیوریبل ہیں، جس سے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے والد کی دکان ہے تو وہ اب یہ نہ دیکھے کہ میرے پاس ماسٹر ڈگری ہے تو میں دکان پہ کیوں بیٹھوں. ڈگری آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی آنر ہے. آپ بات کرنے کی آپ کو تمیز آ گئی، سلیقہ آ گیا، اور کاروبار میں بھی آپ اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو باپ کی سیٹ پہ بیٹھے. ضروری ہے کہ آپ نے جاب ہی کرنی ہے. کئی لوگ ہیں جو جاب والوں کو ہائر کیا ہوا ہے انہوں نے کاروبار کی برکت سے،
اور وہ اس معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اب جن کے پلے کوئی شے نہیں ہے وہ کیا کرے؟ میرے بھائی اس طرح کے لوگ تو ہمیشہ دنیا میں رہیں گے. اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرنا اسٹیٹ کا کام ہے. ان لوگوں کا یہ کام نہیں کہ وہ خودکشی کر لیں. اگر خودکشی کرنے سے ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو شوق سے کریں, ٹھیک ہے. اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو وہ والی بات ہے کہ آخرت کا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ دنیا تو تمہارے بڑوں نے تم سے چھین لی, تمہارے پولیٹیشنز نے, تمہارے بڑوں نے. اپنی آخرت تو ان کے حوالے نہ کرو نا کہ خودکشی کر کے تو ہمیشہ کی جہنم کماؤ. اگر یہ خدا اورینٹڈ ہوں گے نا تو ان مسائب کے اوپر صبر کریں گے, لیکن کوئی خودکشی والی طرف نہیں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے حالات و واقعات کرتا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راہ نکل آتی ہے. اسٹیٹ کا کام ہے. ابھی بھی کتنی این جی اوز ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں. اگر وہ پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں, ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں, میں کئی این جی اوز کو جانتا ہوں جو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے اداروں سے رابطہ کریں. خودکشی کرنے سے نہ تو آپ کی دنیا بننی ہے اور نہ آخرت بننی ہے. کئی لوگ ہیں خودکشی کرتے ہیں اور خودکشی کر کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں, اور بعد میں وہاں پہ این جی اوز پہنچ جاتی ہیں اور ان کے بچوں کا خرچہ اٹھا لیتی ہیں. اس لیے یہ بھی ایک ٹرینڈ بن گیا. حالانکہ یہی لوگ, اب کراچی میں اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی این جی اوز ہیں جو لوگوں کی تعلیم کا خرچہ, شادی بیاہ کا خرچہ, میڈیکل کے ایشوز, ایک ایک تنظیم سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اس طرح کی تنظیمیں موجود ہیں, ان سے رابطہ کریں. اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے. میں یہ والا کام تو نہیں کرتا این جی اوز والا, لیکن میں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہوں جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن والے ہیں, اسی طریقے سے عیدی فاؤنڈیشن والے ہیں, ہمارے بھائی ہیں ظفر بھائی, جے ڈی سی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کے لوگ اویلیبل ہیں. لیکن خودکشی تو کوئی آپشن نہیں, کیونکہ آخرت برباد ہوگی نا. ہماری مسلم میں حدیث ہے, جس نے دنیا میں خودکشی کی تو آخرت میں آگ کے عذاب میں تو اس نے جانا ہی ہے, ساتھ اس کے ساتھ وہ عذاب بھی مسلط کر دیا جائے گا. اگر کوئی پھندا لگا کے مارا تو وہ آگ میں پھندا ہی لگاتا رہے گا, اور اگر کسی نے اپنے آپ کو چھرا مارا تو وہ بار بار چھرا ہی مارتا رہے گا. تو میرے بھائی مجھے بتائیں وہ خودکشی کیا کی؟ اس نے تو اپنے لیے تکلیف کا ایک اور دروازہ کھول لیا. خودکشی کرنے سے کوئی سولوشن نہیں ہوتا.